اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان محمد واسق، آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ کنٹینٹ۔ آج پھر آپ کے لیے ایک دلچسپ مواد لے کر آیا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتا، مسلم لیگ نون کے لیے سربراہ نواز شریف صاحب کی کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں۔ 21 اکتوبر کو انہوں نے آنا ہے اور اس کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کروں گا میں آپ سے، لیکن اس کے بارے میں اس سے پہلے میں آپ کو آج کا ٹاپک ہمارا ہے، کتے بندے لانے پر مسلم لیگ نون کو ٹکٹ ملے گا۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو 30 تعداد میں بندے لانا پڑیں گے کہ ان کو پھر ٹکٹ ملے گا، ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا۔ تو تمام معلومات میں آپ سے شیئر کروں گا، باریک سے باریک گفتگو، باریک سے باریک باتیں کر کے آپ کو گفتگو کر کے میں آپ کو تمام انفارمیشن دوں گا۔ تو ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے مینار پاکستان میں سجائے جانے والے پنڈال میں قائد کی آمد و دیگر حوالوں سے تفصیلات سامنے آ گئیں۔ تفصیلات کچھ ایسی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق نواز شریف کی ایئرپورٹ میں سے مینار پاکستان جلسہ گاہ آمد کے لیے 2 پلان ترتیب دیے گئے ہیں۔ ایک پلان کو اے اور دوسرے پلان کو بی کا نام دیا گیا ہے۔ نواز شریف کے قافلے کے لیے پلان اے اور پلان بی کیا ہے؟ لاہور ایئرپورٹ پر مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما پارٹی قائد کے استقبال کریں گے۔ پلان اے کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو لاہور ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جلسہ گاہ لایا جائے گا، جبکہ پلان بی کے مطابق نواز شریف کو سڑک کے راستے پر راستہ مال روڈ یا رنگو روڈ سیکورٹی کے سخت حصار میں جلسہ گاہ میں لایا جائے گا۔ مینار پاکستان پر جلسے کے پنڈال میں 3 منزلہ اسٹیج تیار کیا جائے گا۔ پہلی منزلہ پارٹی قائد نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز سمیت پارٹی کے مرکزی عہدیداران کے لیے مختص ہوگی۔ دوسری منزل پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزراء کے لیے مختص ہوگی۔ تیسری منزل پر پارٹی کے دیگر سینئر رہنماؤں کے بیٹھنے کے لیے انتظامات کیے جائیں گے۔ کتنے بندے لانے پر قومی اور صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ملے گا؟ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پنڈال میں لاہور سمیت دیگر اضلاع کے قومی اسمبلی کے حلقوں کے نمبروں کے حساب سے الگ الگ انکلیو بنائے جائیں گے۔ پنڈال میں خواتین ونگ، یوتھ ونگ، کسان ونگ، لائرس ونگ، اقلیتی ونگ سمیت دیگر تمام ذیلی تنظیموں کے لیے بھی الگ الگ انکلیو مخصوص کیے جائیں گے۔ سابق اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈرز اپنے اپنے حلقے کے کارکنان کے ساتھ پنڈال میں مخصوص کیے گئے انکلیو میں موجود رہیں گے۔ پنڈال میں ہر ایک انکلیو میں 3500 سے 5500 کرسیاں لگائی جائیں گی۔ تمام ٹکٹ ہولڈرز اور سابق صوبائی اراکین اسمبلی میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھ 3500 کارکنان کا جلسے گاہ لانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ بہترین، اب کیا آئے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ اچھا، اگلی ہے، جبکہ قومی اسمبلی کے سابق ارکان اور ٹکٹ ہولڈرز کو 5000 کارکنان لانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ہو پائے گا؟ ناممکن ہے بھائی۔ پنڈال میں مخصوص انکلیوں بنا کر ہر ایک رہنما کے کارکنان کے تعداد گنی جائے گی۔ کارکنان لانے کی ذمہ داری احسن طریقے سے سرانجام دینے والے کی آئندہ انتخابات میں پارٹی ٹکٹ کنفرم کی جائے گی۔ پارکنگ نظام کا کیا ہوگا؟ پارکنگ نظام کا سنتے چلتے ہیں۔ مینار پاکستان جلسے میں کارکنان کی آمد کے لیے شاہدرہ اور نیازی بتی چوک کے راستے بیرونی اضلاع سے آنے والے قافلوں کو راوی روڈ پر پارکنگ مہیا کی جائے گی۔ ملتان روڈ اور فیروز پور روڈ سے آنے والے قافلوں کو ٹکسالی گیٹ والی سائٹ پر پارکنگ مہیا کی جائے گی۔ مرکزی رہنماؤں کو مینار پاکستان کے عقبی گیٹ سے انٹری دی جائے گی۔ حاصل ہونے والی مزید تفصیلات مطابق پنڈال میں 6 بڑی ایس ایم ڈیز بھی نصب کی جائیں گی۔ مینار پاکستان کے پنڈال میں داخلی راستوں پر واک تھرو گیٹ بھی لگائے جائیں گے۔ جلسہ گاہ میں
پارٹی قائد کی آمد پر شاندار آتش بازی مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ یہ ساری معلومات تھی جو اب تک میں نے پہنچائی ہے، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی۔ تو اگلی ویڈیو اور اگلے کنٹینٹ سے جڑے رہنے کے لیے چینل سے لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹس لازمی کیجیے گا۔ اونچ نیچ غلطیاں ہر ویڈیو میں ہوتی ہیں، کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، جو غلطیاں آپ کو نظر آئی ہیں ان کو نظر انداز کیجیے گا، اور لائک بھی کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ لوگوں تک ایسی معلومات پہنچتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ، آپ کی دعا کا طلبگار محمد واسق۔